السلام علیکم، میرا نام محمد عدنان سہیل ہے۔ اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کمپیوٹر کس طرح کام کرتا ہے۔ اگر آپ کسی سے یہ سوال پوچھیں کہ کمپیوٹر کیسے کام کرتا ہے تو آپ یقیناً ایک دو مختلف جوابات سنیں گے، لیکن ایک جواب جو آپ زیادہ سنیں گے وہ ہوگا بائنری، یعنی کمپیوٹر صرف بائنری سمجھ سکتا ہے۔ گریٹ، مگر یہ چیز ہمیں یہ نہیں بتاتی کہ کمپیوٹر کیسے کام کرتا ہے، کس طرح میرا ان پٹ کمپیوٹر میں بائنری میں بدل جاتا ہے۔ یہی چیز ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے۔ شروع میں ایک سمپل مثال سے سمجھیں گے۔ جب ہم ایک بٹن کی بورڈ کیا دباتے ہیں تو کیسے میرے اس عمل سے دبایا گیا بٹن کمپیوٹر میں بائنری میں بدل جاتا ہے اور کمپیوٹر اسکرین میں وہ حرف پرنٹ ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک کی بورڈ جو کمپیوٹر سے یو ایس بی سے یا بلوٹوتھ سے، یا اگر آپ بہت عرصے سے کمپیوٹر استعمال کر رہے ہیں تو PS2 پورٹ سے منسلک ہوگا۔ اسی طرح ماؤس بھی انہی پورٹ سے منسلک ہوگا۔ خیر، جب ہم کوئی حرف کا بٹن کی بورڈ میں دباتے ہیں تو وہ حرف کمپیوٹر کے سسٹم یونٹ میں یو ایس بی یا بلوٹوتھ یا PS2 پورٹ کے ذریعے مدر بورڈ میں چلا جاتا ہے اور وہ اس میں پروگرام بایوس چلاتا ہے۔ بایوس اسٹینڈ فار بیسک ان پٹ آؤٹ پٹ سسٹم۔ اگر آپ کمپیوٹر کے بارے میں تھوڑا بہت جانتے ہیں تو یقیناً سی پی یو، ریم، بایوس کے بارے میں جانتے ہوں گے۔ اگر نہیں تو آپ بعد میں آہستہ آہستہ ان کے بارے میں میرے چینل میں مزید اور ویڈیوز کے ذریعے سے جان جائیں گے۔ ابھی فی الحال صرف اتنا جانیں کہ سی پی یو اسٹینڈ فار سینٹرل پروسیسنگ یونٹ، جو مین بورڈ میں فین کے نیچے لگا ہوتا ہے۔ مین بورڈ مطلب مدر بورڈ۔ سی پی یو جو ہے وہ کمپیوٹر کا دماغ ہے جو کمپیوٹر کی ساری کیلکولیشن کر رہا ہوتا ہے، اور بایوس کو آپ ایک چوکیدار کی طرح سمجھیں۔ چوکیدار کسی آفس کے دروازے پر کھڑا ہوتا ہے۔ اس کا کام غیر متعلقہ لوگوں کو آفس میں جانے سے روکنا ہوتا ہے۔ اس سب کی معلومات اس کے پاس موجود رجسٹر میں ہوتی ہے۔ جن کا نام اس کے رجسٹر میں ہوتا ہے وہ آفس میں جا سکتے ہیں، اور جن کا نام اس کے رجسٹر میں نہیں ہوتا وہ آفس میں نہیں جا سکتے، یا انہیں انتظار کرنا پڑتا ہے اور آفس انتظامیہ سے رجسٹرڈ ہونا پڑتا ہے۔ یہی کام بایوس کمپیوٹر میں کر رہی ہوتی ہے، یعنی کون سی ڈیٹا یا انفارمیشن سی پی یو میں ان پٹ کرنی ہے اور کون سی آؤٹ پٹ کرنی ہے۔ اب یہ کیا کرتا ہے، یہ ریکارڈ بن جاتا ہے تمام ڈیوائسز کے ڈیٹا اور انفارمیشن کے درمیان، جیسے کی بورڈ ڈیٹا، ماؤس ڈیٹا، وائی فائی ڈیٹا، انٹرنیٹ ایکسیس وغیرہ وغیرہ۔ کوئی بھی چیز جو سی پی یو میں جاتی ہے وہ بایوس کے انتظام سے جاتی ہے، اس لیے ہم اسے چوکیدار کہہ سکتے ہیں۔ کی بورڈ کی مثال میں ہوتا کیا ہے، جب ہم کسی حرف کا بٹن دباتے ہیں تو بایوس کہتی ہے یس آپ رجسٹرڈ ہو، آپ جا سکتے ہو، اور بایوس دبائی گئی بٹن کی انفارمیشن سی پی یو میں بھیج دیتی ہے۔ پھر سی پی یو اس بٹن کی انفارمیشن کو میموری سے جو کمپیوٹر میں محفوظ ہوتی ہے یا سٹور ہوتی ہے کو حاصل کرتا ہے یا فیچ کرتا ہے کہ اس کو کس طرح استعمال کرنا ہے۔ پھر وہ اس انفارمیشن کو چلاتا ہے، مطلب ایکسیکیوٹ کرتا ہے، جیسے کی بورڈ کو کس طرح استعمال کرنا ہے یا ماؤس کو کس طرح استعمال کرنا ہے۔ سی پی یو ہزاروں کام سیکنڈوں میں کر رہا ہوتا ہے، یعنی ماؤس کا ایرو کو ہلانا، کی بورڈ کے بٹنوں کے دبائے جانے کے بعد کا کام وغیرہ وغیرہ۔ بایوس کے انتظام کی وجہ سے سی پی یو سارے کام کرتا ہے، مطلب دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم ہیں۔ ہر کام کمپیوٹر میں پروگرام کی شکل میں محفوظ ہوتا ہے، جیسے آپ کے ماؤس کا پروگرام یا کی بورڈ کا پروگرام یا اسکرین کا پروگرام یا پرنٹر کا پروگرام۔ اس پروگرام میں مختلف فائلز ہوتی ہیں جو کمپیوٹر کو بتاتی ہیں کہ ماؤس یا کی بورڈ یا پرنٹر یا اسکرین کو کیسے استعمال کرنا ہے۔ ان پروگرامز کو عام فہم میں ڈرائیورز کہا جاتا ہے۔ جب ہم ماؤس کا بٹن دباتے ہیں تو یہ ڈیٹا بایوس سی پی یو کو بھیجتا ہے۔ سی پی یو اس ڈیٹا کے ذریعے اس کا پروگرام چلاتا ہے، جس سے اس کو پتہ چلتا ہے اچھا یہ ماؤس کا بٹن دبایا گیا ہے، مطلب ماؤس کا ان پٹ۔ یہ ایک سیدھا مطلب سمپل سا
माउस के इनपुट का ओवरव्यू था। ये इतना तफसील से ओवरव्यू नहीं है, हम इसको आगे चलकर मजीद तफसील से देखते हैं, मगर कीबोर्ड वाली मिसाल के जरिए। सिर्फ कंप्यूटर में फिजिकल डिवाइसेस मतलब जिनको छू सकते हैं नहीं होती, जैसे कीबोर्ड, ऑडियो कार्ड, माउस, स्क्रीन, नेटवर्क कार्ड, कैमरा वगैरह। सब के सब का एक प्रोग्राम होता है जो इन्हें कंप्यूटर से मुंसलिक करता है, जैसे हमने माउस की मिसाल में देखा है। ये सब प्रोग्राम इंसान को समझ में आने वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे होते हैं, क्योंकि जब हम कंप्यूटर से कोई चीज़ करवाना चाहते हैं तो वो हमें जो ज़बान और लॉजिक समझ में आती है उसी में लिखेंगे। फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कंपाइल किया जाता है, मतलब असेंबली लैंग्वेज में तरतीब दिया जाता है। इसका काम मुख्तलिफ डेटा या इंफॉर्मेशन के बिट्स और रजिस्टर्ड को सीपीयू के मुख्तलिफ खाली जगहों मतलब रजिस्टर्ड में तरतीब देना होता है। फिर ये कन्वर्ट की जाती है मशीन लैंग्वेज में, जो असेंबली लैंग्वेज और बाइनरी के दरमियान सालिसी का काम करती है। फिर ये बाइनरी में कन्वर्ट की जाती है, जो सिर्फ वाहिद लैंग्वेज होती है जो कंप्यूटर समझ सकता है। हमारी कीबोर्ड की मिसाल में जब एक हर्फ का बटन दबाया जाता है तो एक सिग्नल बायोस को जाता है। बायोस इस इनपुट को सीपीयू को देता है, फिर सीपीयू इस इनपुट को कबूल करके कीबोर्ड का प्रोग्राम चला देता है। रुकिए, बायोस को कैसे पता चलता है कि कौन सा बटन दबाया गया है? जो आम कीबोर्ड जो तकरीबन हम सब के पास होता है, इस कीबोर्ड के अंदर कीबोर्ड मैट्रिक्स होता है, जिसमें हर बटन के साथ तारें जुड़ी होती हैं जो किसी हर्फ के बटन को दबाने से मिल जाती हैं, और जो बिजली यूएसबी या PS2 पोर्ट के जरिए इसमें आती है वो मिले हुए बटन से कीबोर्ड के रोम में चली जाती है। रोम एक चिप होती है। रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी। इस चिप में कोई प्रोग्राम महफूज या स्टोर होता है, जैसे इस मिसाल में कीबोर्ड का प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को आप सिर्फ चला सकते हैं मगर बदल नहीं सकते। खैर, ये रोम का प्रोग्राम इस बटन को दबाए जाने के अमल को कन्वर्ट करता है, यानी इस हर्फ के कोड में जो आपके कीबोर्ड में दबाया होता है। मसलन अगर आपने F का बटन दबाया है तो इस बटन को रोम के प्रोग्राम में 26 कोड नंबर से मुख्तस किया हुआ है। रोम इस कोड को बायोस के जरिए सीपीयू में बाइनरी शक्ल में भेजता है। फिर सीपीयू कीबोर्ड का प्रोग्राम चलाता है जो इस बाइनरी कोड को फिर हर्फ F में कन्वर्ट करता है। फिर सीपीयू स्क्रीन प्रोग्राम चलाता है और कंप्यूटर की स्क्रीन में वो हर्फ F प्रिंट कर देता है। ये यकीनन इस पूरे प्रोसेस की बहुत ही सादा मिसाल है, लेकिन आपने देख लिया कैसे तमाम कंप्यूटर की डिवाइसेस एक साथ एक दूसरे से मिलकर काम करती हैं, जैसे प्रिंटर, माउस, कीबोर्ड वगैरह। तमाम डिवाइस इसी तरह काम करती हैं। इनका इनपुट बायोस में जाता है, बायोस ये इनपुट सीपीयू को भेजता है, सीपीयू इनपुट के लिहाज से वो प्रोग्राम खोलता है जो इस डिवाइस के लिए लिखा गया होता है, और ये सब प्रोसेस मिलकर आउटपुट या तो स्क्रीन पर या फिर पेपर की शक्ल में प्रिंटर से या आवाज़ की शक्ल में स्पीकर से देते हैं। अब वापस चलते हैं बाइनरी की तरफ। कंप्यूटर बाइनरी को क्यों इस्तेमाल करता है? ये आसान नहीं कि वो इंसान को समझ आने वाली लैंग्वेज इस्तेमाल करे। नहीं, जैसे मैंने पहले कहा, कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी को समझ सकता है। क्यों? ऐसा क्यों है? ये एक अच्छा सवाल है। जब लोग ये कहते हैं कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी समझ सकता है, ये आपकी समझ में नहीं आता। ये बात आपको ये नहीं बताती कैसे, लेकिन मैं आपको इस बारे में बताऊंगा। अभी आपको एक सादा सी चीज समझनी है, वो है बाइनरी। बाइनरी 1 और 0 का नाम है। इसमें बेस 2 का न्यूमेरिकल सिस्टम इस्तेमाल होता है, जबकि हम इंसान बेस 10 न्यूमेरिकल सिस्टम इस्तेमाल करते हैं, यानी बाइनरी के नंबर्स में 0 या 1 इस्तेमाल होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड में ये चीज़ बहुत ज़्यादा अहम है। इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड में एक डिवाइस होती है बहुत ही छोटी सी, जिसे हम ट्रांजिस्टर कहते हैं। अगर आप इसके बारे में नहीं जानते तो मैं बताता चलूँ, ये 1947 में बेल लैबोरेटरी ने बनाई थी। ये TNT बनाने के लिए इसमें इस्तेमाल होने वाली एक डिवाइस थी।
خیر، ٹرانزسٹر میں 3 پنیں ہوتی ہیں جو ایک ڈیوائس سے جڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ ایک پن کو کلیکٹر کہتے ہیں، ایک کو بیس اور ایک کو ایمیٹر۔ بجلی ایمیٹر سے کلیکٹر کی طرف جاتی ہے، لیکن اس کو قابو کرنے کے لیے بیس پن استعمال ہوتی ہے۔ اس کا کام الیکٹرک سوئچ جیسا ہوتا ہے۔ جب اسمال اماؤنٹ آف کرنٹ مطلب تھوڑی سی بجلی بیس پن کو دی جاتی ہے تو یہ اس کی وجہ سے لارج اماؤنٹ آف کرنٹ مطلب زیادہ بجلی ایمیٹر سے کلیکٹر کے حوالے ہو جاتی ہے، جو بہت ہی کام کی چیز ہے الیکٹرانک ورلڈ میں۔ کمپیوٹر میں بجلی کے بہاؤ اور سگنل کو بھیجنے کے لیے یہ چیز استعمال ہوتی ہے۔ جب اس کو بائنری میں کنورٹ کیا جاتا ہے، یعنی 0 کا مطلب آف ہوتا ہے، مطلب بیس سوئچ آف کر دینا ہے، اور 1 کا مطلب آن ہوتا ہے، مطلب بیس سوئچ آن کر دینا ہے۔ جب کمپیوٹر مختلف سگنلز کو بجلی کے بہاؤ کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجتا ہے تو بھیجے جانے والی تار کے بیچ میں ٹرانزسٹر کے ذریعے ان سگنلز کو روکا اور چھوڑا جاتا ہے۔ جب بجلی کے ذریعے سگنل بھیجنا ہوتا ہے تو اس ٹرانزسٹر کے بیس پن کو کرنٹ بھیج کر سوئچ کو آن کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح دوسرے ٹرانزسٹر کی بیس پن کو نہ کرنٹ دے کر مطلب آف کر کے بجلی کے سگنل کو درمیان میں روک دیا جاتا ہے۔ اسی طرح اگلے کو اور اسی طرح اگلے کو بھی بائنری کے 0 یا 1 کے ذریعے سگنل کو قابو کیا جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے اس طرح کا کام کمپیوٹر میں بہت زیادہ ہو رہا ہوتا ہے، مطلب اس طرح کے لاکھوں ٹرانزسٹر مل کر سی پی یو بناتے ہیں، جیسے اس تصویر میں دیکھا جا سکتا ہے۔ اصل سی پی یو میں یہ ٹرانزسٹر بہت ہی چھوٹے ہوتے ہیں جو انسانی آنکھ سے دیکھے نہیں جا سکتے۔ اصل ٹرانزسٹر جو پہلی دفعہ بنایا گیا تھا وہ اس طرح کا 2 بائی 2 انچ کا تھا، جو آج کے ٹرانزسٹر سے بہت بڑا ہے۔ اس تصویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ آج ایک سکے میں لاکھوں ٹرانزسٹر سما سکتے ہیں۔ چونکہ ٹرانزسٹر کا کام بہت ہی سادہ ہے، مطلب ایک سوئچ کی طرح آن یا آف والا ہے جو اسے بائنری سمجھنے کے قابل بنا دیتا ہے، مطلب 1 کے ذریعے آن کیا جائے اور 0 کے ذریعے آف کیا جائے۔ ہم اس چیز کی پرواہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ پروگرامنگ لینگویج آخر میں بائنری میں ہی بدلتی ہے، جس کے ذریعے ہم کمپیوٹر کی کوئی بھی ڈیوائس کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ تھی ہماری بہت ہی مفصل ویڈیو، یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی۔ جاتے جاتے اس ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ کے ذریعے اس ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کریں، اور ہمارے چینل کو نیچے دیے گئے لال بٹن کے ذریعے سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ موجود بیل بٹن کو دبا کر ہماری نئی آنے والی ویڈیوز سے اس بارے میں ہم سے مزید سیکھ سکتے ہیں۔ ہمارے فیس بک کے پیج لاوا اکیڈمی کو بھی لائک کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ بابا